السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اور یہاں پر جناب گڈ مارننگ کا آغاز ہو گیا۔ بچوں نے کہا جی شورمے کھانے ہیں، اور شورمہ بھی ہمیں چاہیے چکن بریڈ جیسا یا پاکستان جیسا۔ تو یہاں پر پاکستان جیسی شورمہ بریڈ نہیں ملتی، تو اس لیے جو ہے میں نے ڈو بنا لی تھی، اور اسی ڈو میں نے چکن بریڈ میں جیسا چکن بنا کے لگاتی ہوں ویسے ہی چکن جو ہے وہ میں نے بنایا، اور اس میں لگا کے میں نے بچوں کے لیے شورمے ریڈی کیے صبح صبح۔ آج آپ کے ساتھ میں اپنی تھوڑی سی سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی ایز اے سنگل مدر، اور میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں وداؤٹ ہسبینڈ آپ کی لائف کیسی ہوتی ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کے سر پہ اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آپ کس طرح سے سٹرگل کرتے ہیں، اور مطلب لوگوں کو یہ سب جو عام نارمل روٹین میں لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت 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 زیادہ جو ہے نا ایفرٹ والی سٹوری ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ بہت آسان ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات یہاں پہ میں بتاؤں کہ جب میرے ہسبینڈ میرے سر پہ تھے نا، تو کسی چیز کی ہم لوگوں کو فکر نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں بس یہ کہنا ہوتا تھا گاڑی چاہیے، ڈرائیور چاہیے، اتنے پیسے چاہیے، مطلب جانا اور سارا کچھ لے کے آ جانا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے وہ لائف جو آپ کو آپ کا خاوند دے رہا ہوتا ہے، جس کے سر پہ ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کے سر پہ ایک جو محرم بنایا، اس کے سر پہ ساری ذمہ داریاں رکھی ہیں، تو اس لیے جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں نا، ان کو اس سٹرگل میں سے نہیں گزرنا پڑتا، ان کو گھر بیٹھے ہوئے سب مل رہا ہوتا ہے۔ بے شک وہ ہر دکھ سکھ میں خاوند کا ساتھ تو دے رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی مطلب آپ لوگ یہ جو ٹینشن مطلب ہمارے لیے ہوتی ہے نا ایز اے سنگل مدرس، وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں آسمان پہ تھی، اور جیسے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے خود کو زمین پہ پایا۔ زمین پہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تخت سے اٹھ کے انسان نیچے گرتا ہے، تو بس ویسے ہی حالات تھے کہ ایک دم سے سب کچھ، آپ کا گھر بار، آپ کی فیملی بکھر جانا، آپ کا گھر ٹوٹ جانا، سب کچھ چھوٹ جانا، یہ سب بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کا سروائیو کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے 2-3 سال تو بندہ مطلب اس ڈپریشن میں سے نکل ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ خیر، جو ہمارے اپنے فیملی والے ہوتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب تو ڈرامہ ہے، ان کے پاس تو سب ہے، یہ تو سب کر سکتی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یار یہ بھی ایک عورت ہی ہے نا، چاہے کتنا بھی کر لے ایک مرد تو نہیں بن سکتی۔ اگر آپ کے سر پہ مرد بیٹھا ہوا ہے تو آپ شکر کرو خدا کا، آپ دوسروں کو تو باتیں نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ وقت سب پہ آنا ہے، تو انسان اپنا وقت ہی یاد کر کے کسی کے ساتھ کوئی اچھی بات کر لے، اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کہہ دے۔ اتنا مطلب کہ ایک انسان آلریڈی اتنے دکھ میں ہے، اور آپ اس کو مزید اتنا زیادہ دکھی کر رہے ہو، آپ اس کو کیا نہیں آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ وداؤٹ ہسبینڈ جو آپ کی سٹرگل ہوتی ہے نا، وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ کے سر پہ ہر ایک بات کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم صبح سے سٹارٹ ہوتے ہیں کہ جب صبح اٹھنا ہے تو بچوں کو ناشتہ دینا ہے۔ ناشتے میں کیا ہے، اب اگر آپ کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی نوکر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ڈرائیور نہیں ہے جس کو آپ بھیج لیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہے، تو آپ کو سب سے پہلے خود جانا ہے، انڈے بریڈ جو بھی کچھ بھی ہے مطلب ناشتے کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے، پھر وہ ناشتہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ناشتہ بنا کے دے کے ایک کام آپ کو پتہ ہے کہ
دن کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، ایک کام ختم ہوا نہیں اس کے ساتھ ہی بچوں، ظاہر ہے بچے ہیں یار، ان کا بھی دل کرتا ہے۔ اب ڈیلی تو آپ ان کو اتنا باہر سے نہیں منگوا کے دے سکتے کہ آپ کا بجٹ ہی آؤٹ ہو جائے اور آپ پھر لوگوں سے مانگتے پھریں، تو ظاہر ہے اپنے بجٹ میں رہ کے پھر یہ ہوتا ہے کہ سستی چیزیں ہم لے آئیں، ٹھیک ہے۔ وہ چیزیں سیم وہی چیزیں جب ہم ہسبینڈ کے ساتھ جاتے تھے تو ہم کسی بھی مارکیٹ میں یا کسی گروسری مال پہ جانا اور جا کے ساری گروسری ایک مہینے کی اکٹھی لے لینی، اور پھر ان کو ہم مطلب ایسے یوز کر رہے ہوتے تھے سکون سے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ختم ہو جائے گی کوئی بات نہیں اور لیں گے۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب آدھی آدھی رات تک ڈسکاؤنٹس دیکھنے پھرنا، اچھا وہاں پہ یہ ہے، اس اسٹور پہ یہ ہے، اس اسٹور پہ یہ ہے، پہلے سارے اسٹور پہ جاؤ، پہلے وہ دیکھو سارے ڈسکاؤنٹ کہاں پہ کیا لگا ہوا ہے، جو جو سستی چیزیں ہیں وہ اٹھاؤ، اپنے بجٹ میں لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایک ہی دماغ ہے نا، ایک ہی عورت ہے نا، تو کتنا مطلب کیا ہو جاتا ہے سمجھ ہی نہیں آتا کبھی کبھی، مطلب میں خود اتنا ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو کچن میں کوکنگ بھی کرنی ہے، آپ کو باہر کے کام بھی دیکھنے ہیں، آپ کو بچوں کی اسٹڈی بھی دیکھنی ہے، آپ کو کوئی مہمان آ گیا اس کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے کوئی کسی کے دکھ سکھ پہ جانا ہے وہ بھی جانا ہے، مطلب پوری آپ کی لائف، آپ کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آ گئی ہے۔ اچھا آپ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں نا، یار میں بڑی پریشان ہوں، اس کا کیسے کروں؟ اچھا لوگ پھر آپ کو مشورے کا ایسا کوئی جواب دیتے ہیں کہ جیسے نا آپ کے ساتھ 10 بندے کھڑے ہوئے ہوں اور آپ یہ سب کر سکتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، جیسے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، میں پاکستان میں تھی جب، تو سب سے پہلا سال تو میرے لیے اتنا ڈپریشن لیول کا تھا، اتنا زیادہ، اور میرا کچھ بیک پین کا پرابلم ہے، میرا ڈسک کا پرابلم ہے۔ جب میری ساس بہت زیادہ بیمار تھیں تو ان کو سنبھالتے ہوئے شاید تب پہلی دفعہ یہ پرابلم ہوا، آہستہ آہستہ یہ پتہ نہیں ایج کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ اب تو برداشت کے باہر ہو گئی ہے بات۔ تو اس کے بعد جب اس طرح سے میں ڈپریشن میں گئی ان کی ڈیتھ کے بعد، تو اتنے زیادہ گھر میں مسئلے مسائل، اصل میں میرے ساس کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، سسر کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو ہمارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا۔ سب سے پہلی جو ہمارے لیے ایک کہہ لیں کہ نابرکتی والی بات، اور یہ کہہ لیں کہ سارے دکھ والی بات یہ تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہر کسی نے اپنی مرضی کی، ہر کوئی اپنی مرضی سے چلا، کچھ غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، کچھ دوسروں کی ہوتی ہیں، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ کچھ انسان اس وقت ایسی سچویشن میں سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جن کے سر پہ سارا کچھ ہوتا ہے نا، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے اس سچویشن میں لے کے چلنا چاہیے کسی کو۔ آپ اوپر اوپر سے سب کو دکھائیں کہ ہمیں بہت پیار ہے، بہت پیار ہے، بہت پیار ہے، لیکن اگر آپ اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا وہ پیار کہاں ہے؟ وہ صرف منہ سے دکھانے کا ہی کیا پیار ہے؟ تو کچھ ایسی سچویشن تھی، سسرال میں بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوئی میری، اور اس کے بعد میں امی کی طرف موو کر گئی، اور وہاں پر جو ہے پھر کافی زیادہ مطلب کرونا آ گیا، ڈپریشن آ گیا، میری بیک پین اتنی زیادہ ہو گئی، وہ شاید اتنا زیادہ سٹریس لیا، اور میں پورا 1 مہینے تک بیڈ پہ رہی، اور میں ایون کہ موو بھی نہیں کر سکتی تھی، اور ایسے حالات تھے کرونا کی وجہ سے کہ کوئی ایک آدھا دن تو ایسا تھا کہ میڈیسن لینے کے بھی پیسے نہیں تھے، ایسی سچویشن بھی دیکھی ہے کہ گھر میں کچھ پکانے کو بھی نہیں تھا، مطلب اتنی زیادہ کریٹیکل سچویشن تھی، اور میں روتی تھی، اور میں شاید اتنی زیادہ ڈپریشن میں تھی کہ میں اللہ سے کہتی تھی یا اللہ پاک مجھے اٹھا لو، بس میری بس ہو چکی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی۔ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اس طرح سے بھوکا، اور مطلب اتنی عیش و عشرت کی لائف جو گزار رہا ہو، اور اس کے بعد اچانک سے ایسا ہو جائے، تو مطلب بہت، رمضان کا مہینہ تھا مجھے یاد ہے، اور ہمارے پاس روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے چیزیں نہیں تھی، مطلب اتنی کریٹیکل سچویشن تھی۔ ہو جاتی ہے، آپ پر آتا ہے ٹائم یار، کیوں نہیں آتا؟
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ نے یتیموں کے ساتھ کیا، تو آپ قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی ہوتی ہے۔ لیکن لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں، لوگوں کو کچھ اس طرح کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں اچھا ویکھ لیں گے، آئے گا قبر چ دے لیں گے صاحب، ٹھیک ہے، اسی دینا ہے اپنی قبر چ دے لیں گے۔ مطلب ابھی تو آپ زمین پہ چل رہے ہیں، ابھی تو آپ اکڑ کے یہ جواب مطلب دے رہے ہیں، لیکن کیا آپ کل کو بھول گئے ہیں؟ آپ یہ بات بھول گئے ہیں کہ کل آپ کو بھی اسی قبر میں جانا ہے، آپ کو بھی یہ سارے سوال جواب دینے ہیں جو آپ کے بڑوں نے جا کے دیے ہیں۔ خیر میں خود بڑی گناہ گار ہوں، میں کسی سے کیا کہوں، میں تو خود کہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ نہیں کہوں گی کہ میرے سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن انسان کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ اور جب انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے تو پھر رشتوں میں بہت زیادہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ پیدا ہونے سے بچ جاتی ہیں، اور یہ رشتے نا بہت پیارے ہوتے ہیں۔ کچھ آپ کو اگر لگتا ہے کہ مطلب کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو لے کے ہم چل نہیں سکتے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ دونوں طرف سے اگر یہ بات ریلائز ہو جائے نا کہ آپ لوگوں سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہماری اپنی غلطی ہیں، تو آپ یقین کریں کہ وہاں سے آپ کی ایک اچھی لائف کا ٹرن سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور یہ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی دنیا ہے، سب نے چلے جانا ہے، بہت سارے چلے گئے ہیں اور ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن ہمیں یہ بات ابھی اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ نہیں آتی۔ اچھا میں نے بارہا کوشش کی کہ میں جو ہے سب کے ساتھ مطلب اپنا دل صاف کر کے چلوں بہت دفعہ، لیکن پتہ نہیں کیوں اگلوں کی نیت ہی کچھ ایسی نہیں ہوتی، یا ان کے دل میں رحم نہیں ہے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا۔ پھر آپ یہ سب دیکھ دیکھ کے نا ابھی پیچھے ہو جاتے ہو کہ ٹھیک ہے یار، نہیں تو نہ صحیح کیا کہہ سکتے ہیں، پھر کتنا کو اور بندہ کر سکتا ہے نا، مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی سارا کچھ اپنے سر پہ لے کے اپنی ایک پوری سب لوگ بہت کہتے ہیں آپ بہت بہادر ہیں، بہت شکریہ ان لوگوں کا، ان کی موٹیویشن سے میں ایک دفعہ پھر سے جی اٹھتی ہوں۔ لیکن آپ یقین کریں ابھی یہاں پر جو میں نے موو کرنے کا فیصلہ کیا تھا پاکستان سے دبئی آنے کا، وہ صرف اس لیے کیا تھا کہ وہاں پہ ڈپریشن بہت زیادہ تھا، وہاں پہ اتنی سٹرگل کرنے کے بعد بھی ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جو کہ ملنی چاہیے، ہمیں وہ کچھ مطلب یہ کہہ لیں کہ اپنے ہی ریلیٹیوز، اپنے آس پاس کے لوگ ہی آپ کو اتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں تو آپ سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ بندہ دور چلا جائے اور ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ کے اپنی جو لائف ہے اس کو سیٹ کرے اور اپنے بچوں کے ایک اچھا فیوچر دے۔ اور یہ بہت بہت بڑا سٹیپ تھا، یہ کوئی چھوٹا سٹیپ نہیں تھا میرے لیے، یہ ایک عورت کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گی جب مرد ساتھ ہوتا ہے تو تب بات اور ہوتی ہے۔ تو ایک اتنا بڑا سٹیپ لے کے آپ ایک دوسرے شہر میں جا کے بسنا تو بہت ہی مشکل میں کہوں گی، لیکن ایک دوسری کنٹری میں جا کے بیٹھنا اور وہاں پہ سب کچھ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہاں پہ سب کچھ کرتے، پوری فیملی جن کے ساری ہسبینڈ بھی ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ موو کر جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ٹائم آئے کہ میں موو کروں، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ سے بھی یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس اسی طرح سے اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ سٹرگل ہم اسی طرح سے کرتے رہیں اور اپنے بچوں کے ایک اچھا فیوچر دے سکیں۔ لیکن یقین کریں کہ بہت ساری مشکلات آتی ہیں جب آپ اکیلے سب کچھ کر رہے ہوتے ہو، آپ کو سروائیو کرنا پڑتا ہے، تو بہت بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ٹائم کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے کہ آپ اتنا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہو اور آپ اتنا زیادہ جو ہے وہ فیل کرتے ہو کہ ساتھ کوئی نہیں ہے تو اب اس کو کس طرح سے لے کے چلا جائے، اور آپ کی ہمت بھی ٹوٹتی ہے، لیکن پھر خود
کو ہی خود ہی جوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے اور خود سے ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہر بندہ جس کو بھی آپ پوچھیں گے نا، وہ آپ کو اتنے ایک بہترین مشورے سے نوازے گا کہ آپ کا دوبارہ دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ اچھا اس چیز کو میں کیسے مینیج کروں۔ تو بس اسی طرح سے آہستہ 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 جو آپ کی لائف ہے نا وہ چلتی جاتی ہے۔ اور جناب یہ تھی آج کی کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ کہ آپ اس چیز کو سمجھتی ہوں گے کہ واقعی ایز اے سنگل مدر بہت 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 مشکل لائف ہے۔ تو بس یہی تک تھا جی آج کا ولاگ، اور انشاءاللہ تعالی میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، آپ سب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ اور یہاں پہ رات کا ہو چکا جی کافی ٹائم، اور ہماری چل رہی ہے جی چائے، اور آپ نے دیکھا کہ پورا دن اسی طرح سے کوکنگ کرتے ہوئے، کچن میں کام کرتے ہوئے، باقی سب کچھ کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور ہمیشہ میں جتنا بھی گروسری ہے وہ رات کو ہی لے کے آتی ہوں۔ تو چلیں جی انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔